السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس پر آج بات کریں گے، اس کے پراسپیکٹ سے بات کریں گے۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ایک عدالت میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ وائس چانسلرز کی تعیناتیوں کا معاملہ تھا اور یہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ یہ معاملہ سن رہی ہے۔ جن جامعات میں، ملک بھر کی جامعات میں وائس چانسلرز کی یا تو تعیناتی نہیں ہوئی یا پھر ایڈیشنل چارج دیے گئے ہیں وائس چانسلر کے، اس حوالے سے کیس تھا۔ لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک، جو چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کی۔ ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسنات ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج چیف جسٹس قاضی فائزہ غصہ کیوں ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو کیوں طلب کر لیا؟ دیکھیں، پولیس کو تو انہوں نے، جو وکیل تھے ریحان گورڑا، وہ آج اسلامی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ میٹر ہے کہ یونیورسٹیز میں پوسٹ ویکنٹ ہیں، وہ فل نہیں ہو رہی۔ 184(3) کا معاملہ ہے۔ قاضی صاحب نے اس معاملے کو بڑا پرسو کیا ہے اس معاملے کو۔ اب آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ثاقب نثار نے ڈیم بنانے کے لیے جو وہ ہیئرنگ کرتے تھے، انکروچمنٹ ختم کرنے کے لیے گلزار احمد کرتے تھے، ماڈل کورٹس بنانے کے لیے آصف سعید کھوسہ۔ تو یونیورسٹیوں کو بہتر کرنے کے لیے قاضی صاحب نے 184(3) کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 184(3) کے استعمال میں یہ چیزیں نہیں آتی، یہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہے یا دوسرا، اگر یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ کوئی ادارہ ٹھیک کرے، اگر یونیورسٹیاں ٹھیک کرنی ہیں تو پھر ڈیم بھی ٹھیک ہے۔ ایک معاملہ تو میرا یہ ہے کہ 184(3) میں چلیں، 1-2 ہیئرنگ ہو گئی، اتنا لمبا اس کو لگا کے کیا مقصد اچیو کرنا ہے۔ معاملہ ہے اسلامی یونیورسٹی کا۔ اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک دسمبر میں سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، جو اس کے اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے وہ سعودی نیشنل تھے۔ تو وہاں وہ بڑا 2-3 گھنٹے اجلاس ہوا اور قاضی صاحب نے کافی زیادہ سخت جملوں کا استعمال کیا اور کوئی سوال جواب کیے، اور ایسا لگ رہا تھا، بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمیں اندر سے جو لوگ تھے وہ بتاتے کہ جیسے قاضی صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں۔ صدر عارف علوی بھی تھے اس میٹنگ میں، اور لوگ بھی تھے، ایون جو ایک سعودی نیشنل رپورٹڈلی انہوں نے، جو پریزیڈنٹ تھے غالباً، انہوں نے کہا جی یہ قاضی صاحب یہ کورٹ نہیں ہے، یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ میٹنگ ہے۔ لیکن وہ جو بھی، پھر یہ ہوا کہ اس میٹنگ کی منٹس نہیں جاری کیے، وہ بڑا زور لگایا۔ ایون جسٹس قاضی فائزہ نے خط صدر زرداری کو بھی لکھا کہ جی اس کے منٹس نہیں جاری، اور جو سنڈیکیٹ کی میٹنگ 6 مہینے بعد غالباً ہوتی ہے، یا بورڈ کی میٹنگ، وہ نہیں ہو رہی۔ تیسرا، جو پریزیڈنٹ ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا، نیا پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے وہ سمری فل جانی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے زرداری صاحب کو خط میں لکھی۔ تو خیر، وہ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب تو چلے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس میں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ منٹس کیوں نہیں آئے، اور جو ریکٹر ہیں جو سمینہ ملک، وہ خود پرسنلی اپیئر ہوں۔ وہ آج جو اسلامی یونیورسٹی کے وکیل تھے ریحان گورڑا، انہوں نے اعتراض کیا ہے جی کہ آپ میٹنگ میں تھے، آپ نے اسلامی یونیورسٹی کی جو سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ اب بیسیکلی ایک یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جی جو پرنسپل، جو چیف جسٹس قاضی فائزہ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں مشتاق صاحب، یہ بھی ٹیچر تھے، وہاں پروفیسر تھے اسلامی یونیورسٹی میں، اور ان کے کوئی وہاں تعلقات ٹھیک نہیں رہے اور یہ انہوں نے چھوڑ دی یونیورسٹی۔ تو کچھ لوگ، یونیورسٹی کے لوگ، الزام لگاتے ہیں کہ جی مشتاق صاحب اس کے پیچھے ہیں، پورا کچھ معاملے پہ چلا رہے ہیں۔ اب یہ جب چیز ہوئی تو قاضی صاحب بھی آگ بگولہ ہو گئے کہ کیا آپ نے کس طرح میرے پہ اعتراض کیا، یا وہ آپ بلائیں ریکٹر ہیں غالباً سمینہ ملک۔ تو کہا گیا جی وہ بیمار ہیں، تو وہ تو ان کو ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، تو کہا گیا کہ ایمبولینس پہ بلائیں۔ تو انہیں آج بتایا جا رہا ہے کہ ایمبولینس پہ ہی لایا گیا، اور ویل چیئر پہ بالکل وہ تقریباً نیم بے ہوش شکل صورتحال میں تھی، نہ وہ اس حالت میں بلایا، آنکھیں بند تھیں ان کی، وہ اور ایسے۔ تو پھر وہ جو وکیل ہیں ریحان گورڑا صاحب، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بلایا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیس سنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ یہ آپ کی یہ جو ریکٹر صاحبہ ان کے بارے میں HEC بھی کہتی ہے وہاں میٹنگ نہیں اٹینڈ کرتی، ان کو بیماری ہے، تو یہ چھوڑ دیں، اس طرح کا معاملہ ہے۔
تو انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ میٹنگ میں بھی وہاں بیٹھے تھے, آپ کیس نہیں سن سکتے. اس پہ مزید غصے میں تو جب مزید وکیل صاحب کی طرف سے بھی جواب آئے, قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کو وکالت آپ وکالت نہیں کر رہے, آپ کچھ اور کر رہے ہیں یا جو بھی جس طرح بھی. تو وہ پھر بھی بول رہے تھے. تو قاضی صاحب بھی غصے میں, انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ جی یہ ان کو, انہوں نے وکیل صاحب کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. تو وہ بول رہے تھے, تو انہیں کتابیں اٹھا رہے تھے, تو بول بھی رہے تھے. تو انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ جی آپ ان کو پیچھے بٹھا دیں. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ 15 سال میں کسی وکیل کو پولیس والوں کو کہہ کہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ آپ وکیل کو, جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے, کہ آپ ان کو پکڑ کے بٹھا دیں. وکیل بھی آفیسر آف کورٹ ہوتا ہے, اس کو اٹھا کے جی وہ اب یہ ہوا کہ جب وہ کیا نام ہے, انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں. پولیس والوں نے ہاتھ لگا, ان کو کھینچنے کی کوشش کی, تو چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ نہیں, ہاتھ نہ لگائیں ویسے. تو وہ بیٹھ گئے گوڑا صاحب, اور بعد میں جو ریکٹر صاحبہ کے حوالے سے ان کو یہی ہوا ہے جو ہمارے دوستوں نے رپورٹ کیا, کیونکہ میں آ گیا تھا, اس میں انہوں نے کہا جی یہ ڈرامہ کر رہی ہیں, ان کو لے جائیں. اچھا ہاں جی. تو یعنی وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ویل چیئر پہ واپس چلی گئیں. اور یہ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. میرا خیال ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی, اگر ہم ثاقب نثار کو کرٹیسائز کرتے تھے, گلزار کو, وہ بھی تو ان کی بھی انٹینشن کو تو ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے تھے کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ انکروچمنٹ ختم کرنا یا نسل ہٹاؤ, یہ ثاقب نثار کو ڈیم بنانا, یہ یونیورسٹیوں کو ٹھیک کرنا, یہ کام حکومت کا ایگزیکٹو کا کام. لیکن جب حکومت یا پارلیمان 184(3) کو یا 199 کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. قاضی صاحب اور حکومت تو ایک پیج پہ ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ قاضی صاحب خود کہتے ہیں کہ 184(3) کے حوالے سے چیزیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ پبلک انٹرسٹ کا ہے یا نہیں. اب اس میں میرا خیال ہے کہ اگر بینچ سننا بھی ہے تو کوئی اور بینچ بنائے. قاضی صاحب پہ اعتراض آ گئے, وہ یونیورسٹی کے معاملے میں ان کا یہ ہے کہ جی ان کے سیکٹری کے تحت یہ ایک الزام لگ رہا ہے ان پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ اس کیس سے اوائڈ کر دیں. اس میں 2 الزامات ہیں, ایک تو سیکٹری کا معاملہ ہے مشتاق کا, دوسرا جو الزامات لگ رہے ہیں مشتاق جو سیکٹری ہیں ان کے حوالے سے, اور دوسرا چیف جسٹس قاضی فیصل خود سنڈیکیٹ کے بھی ممبر ہیں, تو اس لیے ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. اور 184(3) کو جو ہے تو گورننس کے معاملات میں اور ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. باتیں ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے, اس کے کیا اہم نکات ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے ایگزیکٹو کی طرف سے. جس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, آپ نے دیکھا 12 جولائی کے بعد ایک حملے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ پہ. کبھی کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, کبھی 12 جولائی کا فیصلہ ہے غلط فیصلہ ہے, جو بھی ہے اس کو فرسٹریٹ, آئین کی انٹرپریٹیشن کو, قانون سمپل لیجسلیشن سے اس کو جو ہے وہ اس کا افیکٹ ختم کیا جا رہا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے. کبھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے, آئینی ترمیم آ رہی ہے, جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے, اور یہ پلان کوئی بہت بڑا پلان ہے جس کی وجہ سے 12 جولائی نے جس کو افیکٹ کیا ہے. اب نیا کام ہوا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آپ دیکھتے ہیں جو کمیٹی بنی تھی, اس میں 12 جولائی کے بعد چیف جسٹس قاضی فیصل جو اپنی من پسند وہ چاہ رہے تھے جو کام, وہ ان سے نہیں ہو پا رہے تھے, کیونکہ جو کمیٹی کے 2 ممبران کی طرف سے ان کو وہ مینالٹی میں چلے جاتے تھے. تو اب حکومت نے چیف جسٹس قاضی فیصل کی خواہش, تو میں نہیں کہوں گا یہ جو بھی, لیکن چیف جسٹس قاضی فیصل اور حکومت ہم خیال ہیں. تو اب چیف جسٹس قاضی فیصل کو فیسیلیٹیشن دی گئی ہے کہ ایک تو سینئر موسٹ جج ہوں گے آپ کے ساتھ کمیٹی میں, تیسرا وہ خود نامینیٹ کریں گے ٹائم ٹو ٹائم. تو یہ مطلب یہ ہو گیا کہ منیب اختر اب قاضی صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ شامل کریں. اگلی دفعہ وہ لا میں جو ہے وہ میں بھی امین الدین خان صاحب کو کریں, جمال صاحب کو کریں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہفتہ وہ یحییٰ صاحب کو کریں. جب اگلی دفعہ تگڑا ایجنڈا قاضی صاحب نے فلفل کروانا ہوگا کمیٹی سے, تو امین الدین خان صاحب کو کر دیں گے. تو یہ اب 1 مین شو جو عمر عطا بندیاز, ثاقب نثار اور گلزار احمد کو ہم کہتے تھے کہ جی جو وہ لائک مائنڈڈ بینچ بنتے تھے جو وہی کام اب قاضی صاحب کے جو ہے وہ ایک ذرا اور طریقے سے کر رہے ہیں. لیجسلیشن ایسے بنائی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس از دی ماسٹر آف روسٹر, اب وہی ہوگا. لیکن اسناد صاحب اس کے علاوہ اس میں جو 2-3 چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ سول جج سے کم اختیارات اب سپریم کورٹ کو رہ گئے ہیں کہ 184(3) میں ان کو ٹائم لائن دی جائی گئی ہے کہ وہ کیس کا اس ٹائم میں پرٹیکولر میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جو سو موٹو پہلے ہے 184(3) کا اپیل وہ پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہے, بعد میں دوسری ایک اور معاملہ آیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی ٹرانسکرپٹ تیار ہوگی پورے ہیئرنگ کی, وہ پبلک کی جائے گی, اویلیبل ہوگی, کوئی بندہ درخواست دے کے لے سکتا ہے.
تو اس قسم کی مین چیزیں ہیں اس میں. تو یہ تو ٹرانسپیرنسی کو مزید انشور کرنے والا ایک اسٹیپ ہے، لیکن جسٹس منیب اختر خود انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یہ ٹراکوٹمی آف پاور کی بات ہے. پارلیمان کا کام جو ہے وہ اپنا ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح پارلیمنٹ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی کہ پارلیمنٹ کو آپ کہے کہ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے. ماضی میں اگر کیا تو غلط، ہم نے اس وقت بھی افتخار چودھری سے لے کے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ وہ بھی غلط. لیکن اب سپریم کورٹ کو کہ کون سا جج کیا سنے گا، کتنا ٹائم، یہ سپریم کورٹ خود رولز میں تبدیلیاں لا کے ججز خود کر سکتے ہیں. یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو گئی ہے نا جب یہ آپ اور وہ پارلیمنٹ جس پہ فارم 47 کے معاملات ہیں. دیکھیں نا آپ پورا اس سسٹم کو کس طرح آپ نے کنٹرول کیا. پہلے آپ دیکھتے ہیں جنوری 13 کا آرڈر آتا ہے جس سے ایک پارٹی کو آپ نے پریکٹیکلی ایلیمینیٹ کرتے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی، اس سے ریزرو سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں. جب نمبر پورے نہیں ہوتے 2/3 کے تو ریکاؤنٹنگ میں 3 نون لیگ کو MNA مل جاتے ہیں. جب الیکشن ٹریبیونل ایکٹیو ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ریٹائرڈ ججوں کو لانا ہے. جب لاہور ہائی کورٹ میں کچھ تھوڑے انڈیپینڈنٹ ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت پلان یہ بنا چکی ہے کہ جو بھی کرنا ہے، اور حکومت کو ذہنی طور پہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نہیں ہے تو ہم نے نہیں بچنا، پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ اب اس کے بعد بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کو FIA کی طرح ایک ذیلی ادارہ بنایا جا رہا ہے، جو بڑا ہی افسوسناک ہے. بہت شکریہ اسناد ملک صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، الیکشن ٹریبونل کا جو معاملہ ہے اس پر بھی پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کی تعیناتی کا معاملہ وہ بھی اب سپریم کورٹ میں اس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. سپٹمبر میں ہی اس کی سماعت ہوگی. جہاں تک بات ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترامیم کی، تو اس میں 184(3) کے معاملات کو ایئر وائز یا نمبر وائز دیکھنے کا کہا گیا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا، جسٹس منیب اختر خود ہی کہتے تھے کہ ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس ہوتا ہے، چیف جسٹس کے اختیارات ہوتے ہیں. تو لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت بالآخر جسٹس منیب اختر کی اس بات پر قائل ہو گئی ہے اور بات مان لی ہے. آدھی بات انہوں نے مانی ہے اور ترمیم کی ہے. اب چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ جو تیسرا رکن ہے کمیٹی میں اس کو اپنی ثوابدید پر نامزد کریں گے، اور وہ پھر ایک چیز سبھی 184(3) میں ایک تبدیلی یہ آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ پہلے جب کوئی کیس آئے گا تو اس کی مینٹینیبلٹی کا ڈیسیژن کرے گی کورٹ، اس پہ اپیل فائل ہوگی، اور اپیل کے بعد جب وہ کہ ٹھیک ہے جی اگر اس کی اپیل ہو جائے، کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی 184(3) کا نہیں بنتا، اس پہ وہ اپیل کر سکتا ہے، اور اپیل میں ریجیکٹ ہے تو 184(3) ختم ہے. اگر وہ جو ہے وہ مینٹینیبل ہے تو پھر آگے چلایا جائے گا. یہ نہیں 184(3) تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی اتنا سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا گیا. بہت شکریہ. 184(3) کو میری یہ رائے ہے کہ ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ ایک اسٹیپ ہے. مینٹینیبلٹی پہ پہلے بھی آرگومنٹس ہوتے تھے جب بھی کوئی 184(3) کی درخواست آتی تھی، لیکن اب باقاعدہ اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا اور مینٹینیبلٹی پر ہر حال میں آرگیو ہوگا اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ 184(3) کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں، اور پھر اس پر اپیل بھی ہوگی. تو اب یہ اس طرح سے سپریم کورٹ چلے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.